اور اب بھی ہزارہا لوگ ایسے ہیں کہ جو محض اس بنیاد پر اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے کہ خاندان میں ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ میسر نہیں آ رہا، ہم تو خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ کیا یہ تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی ہے؟ نہیں، رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کی ازواج مطہرات میں سے کون کون سی خاتون کس کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، پتہ چل جائے گا۔ سیدنا علی کی ازواج مطہرات جو تھیں ان کا خاندان پتہ کر کے دیکھ لیجئے، کس کس قبیلے سے تعلق تھا ان کا، اندازہ ہو جائے گا۔ عمر بن خطاب نے، ابو بکر صدیق نے، عبد الرحمن ابن عوف نے، عثمان غنی نے، اور اس کے علاوہ بے شمار اصحاب اور ان کے بعد آنے والے دیگر بہت سے لوگوں نے جس طریقے سے خاندان کی بنیاد رکھی تھی وہ یہ تو نہیں تھی کہ ہم شیخ ہیں تو شیخوں میں شادی کریں گے، ہم راجپوت ہیں تو راجپوتوں میں شادی کریں گے۔ اللہ اس کے رسول نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو مومن ہے، کردار کا اچھا ہے، معاملات میں کھڑا ہے، بس اس کے ساتھ نکاح کرنے کا موقع مل جائے، راضی ہو جاؤ تو راضی ہو کے اس پر شادی کر لو۔ اس لیے یہ پہلی مشکل ہم نے خاندان کو ختم کرنے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے خود سے گھڑی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ابھی چند روز پہلے گھر میں بات ہو رہی تھی تو اہلیہ نے بتایا کہ آج فلاں گھر کی ایک خاتون آئی تھی، باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ سونا تو بہت مہنگا ہو گیا ہے، اب 1 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے ہزار روپے کا تولہ ہو گیا ہے، اب تو شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا نکاح کرنے کے لیے سونا کہیں شرط ہے؟ اللہ نے، اس کے رسول نے سونے کے ہونے کا کوئی ذکر کیا ہے کہ اتنے تولے سونا ہوگا تو نکاح ہوگا، اتنا مال ہوگا تو نکاح ہوگا؟ اس کی کوئی صورت آپ کو نظر آتی ہے؟ تو شریعت نے تو ایسی کوئی مشکل نہیں کھڑی کی تھی۔ یہ مشکل کس نے بنائی ہے؟ یہ مشکل تو ہم نے بنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اس قدر آسان بنایا تھا کہ ایک نوجوان صحابی سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کہ بھی نوجوان ہو، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہو، نکاح کیوں نہیں کیا؟ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ حق مہر بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، تو بس اس وجہ سے نکاح نہیں کر پایا۔ آپ علیہ السلام نے تعلیم دی اور کہا کہ اگر کوئی خاتون اس بات پر راضی ہو جائے کہ جو قرآن تم جانتے ہو وہ حق مہر کے طور پر تم سے قرآن سیکھ لے تو اس پر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس پر بھی شادی ہو سکتی ہے۔ تو سامعین گرامی، اصول یہ ہے کہ جسے اللہ عبادت قرار دے دے تو عبادت تو آسان ہوتی ہے، مشکل نہیں ہوتی۔ ہم اپنے طریقوں سے، اپنی خواہشات سے اس عبادت کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ چوتھی بات، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، کیا یہ محض قبول ہے قبول ہے قبول ہے کا نام ہے؟ نہیں جناب، یہ تو ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر یہ معاہدہ کیا جاتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ معاہدہ کیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ، تو نے یہ رشتے بنائے جو جانوروں میں نہیں پائے جاتے۔ میں دوبارہ اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں، جانوروں میں کوئی بھائی بہن نہیں ہوتا، جانوروں میں کوئی ماں اور باپ نہیں ہوتے، وہ ایک خاص بہت ہی محدود مدت کے لیے ہوتے ہیں، پھر وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے یہاں کوئی بھانجے بھانجیاں، کوئی چچا بھتیجا، کوئی خالہ پھوپھی، یہ سب رشتے وہاں نہیں پائے جاتے، یہ رشتے انسانوں کے ہیں۔ تو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تو اس میں یہ محض قبول ہے کہہ کر ایک رشتہ قائم نہیں کیا جاتا، بلکہ بہت سارے رشتوں کی بنیاد بنائی جاتی ہے، اور اللہ کو گواہ بنا کر یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ اے اللہ، تو نے رشتے بنائے ہیں تو میں رشتوں کا بھرم رکھوں گا، میں رشتوں کا خیال رکھوں گا اور میں ان کا احترام کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس پہلے رشتے کو جو میاں اور بیوی کی صورت میں ہوتے ہیں،
इस रिश्ते का एक तारुफ करवाया और कहा कि ये मियाँ और बीवी नहीं है सिर्फ, बल्कि एक तारुफ और भी है। और वो तारुफ ये है कि मियाँ अपनी बीवी के लिए लिबास है और बीवी अपने मियाँ के लिए लिबास है। कुरान की आयत कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। गोया कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बना दिया। आप जानते हैं कि लिबास, सबसे पहली पहचान जो लिबास की होती है वो इज्जत और एहतराम की होती है। किसी फर्द को देखते ही उसके लिबास पर नजर पड़ती है और नजर पड़ते ही अंदाजा हो जाता है कि ये किसी अच्छे शरीफ और नफ्स, खाते पीते और इज्जत वाले घराने से इसका ताल्लुक है। तारुफ तो बाद में होता है कि ये कौन साहब हैं, क्या करते हैं। लिबास को देखकर एक पहला तासुर जो इंसान को मिलता है वो उसका अच्छा होना, अच्छे खानदान का होना, पढ़े लिखे फर्द का होना, सलीकामंद होना। ये तारुफ उसको लिबास की सूरत में देख कर मिलता है। अल्लाह ने मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास बना दिया। क्या हम इस लिबास का एहतराम करते हैं? मैंने बहुत सारे मर्दों की मजालिस में ये सुना कि जब वो बैठते हैं और खुशगपियों में आ जाते हैं तो फिर अपनी अपनी बीवियों की वो बातें भी शेयर करना शुरू कर देते हैं जो किसी मजलिस में शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें भी गुफ्तगू का मौजू बन जाती हैं जो इज्जत और एहतराम के मनाफी होती हैं, जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है। और बिल्कुल यही सूरत हाल ख़वातीन की मजालिस में भी होती है। वहाँ पर भी 3-4 ख़वातीन मिल जाएं तो कुछ ही गुफ्तगू देर के बाद वो अपने अपने मियाँ की खामियाँ और उसकी कमज़ोरियाँ मौज़ूए बहस के तौर पर मजलिस में बयान करना शुरू कर देती हैं। तो लिबास को तो तार तार हम खुद करना शुरू कर देते हैं, जबकि अल्लाह ने इसको लिबास बनाकर एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे के एहतराम का एक जरिया बना दिया है। सामईन गिरामी, वक्त तेजी से गुजर रहा है और हम इस खानदान के निज़ाम के बारे में अल्लाह और उसके रसूल की कुछ और बातें भी जानना चाहते हैं। जैसे ही अल्लाह ने मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया तो उसे इज्जत का, एहतराम का, हिफाजत का जरिया बनाते हुए कहा कि अब तुम अच्छी जिंदगी बसर करने का आगाज करो। फिर अल्लाह की खास रहमत से इन दोनों मियाँ बीवी को अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद की नेमत अता करता है। जैसे ही किसी घर में किसी बच्चे की आवाज़ जो है वो पैदा होती है और जाहिर होती है, वो मियाँ बीवी अपने दर्जे के एतबार से एक दर्जा बुलंद हो जाते हैं। आज से पहले वो महज मियाँ बीवी थे, वो औरत एक बीवी थी, वो मर्द एक मियाँ था, लेकिन अब वो औरत माँ बन चुकी है और वो मर्द बाप बन चुका है। जिसे अल्लाह ने माँ बनाया, अब वो दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम हस्ती बन गई। अल्लाह ने उसके कदमों तले जन्नत को रख दिया और उसे दुनिया की सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली और अपनी रहमत की अलामत के तौर पर पेश करके कहा कि मैं बहुत ही मेहरबान हूँ, इतना मेहरबान कि ये माँ भी उतनी मेहरबान नहीं हो सकती। और दुनिया वाले मेहरबानी का माना जानने के लिए माँ को तो देख ही लेते हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी को जानने के लिए माओ की सूरत में उसकी रहमतों को तलाश करते हैं। तो अल्लाह माँ के दर्जे को बढ़ाकर उसके कदमों तले जन्नत रख के अपनी रहमत का तारुफ बना देता है और उनकी अदब को बेहतर बनाते रहो। औलाद तो औलाद ही होती है ना, चाहे उम्र के किसी भी मरहले में पहुंच जाए। इसलिए ये नहीं कहा कि बच्चे जब तक छोटे हैं उनकी तरबियत करते रहो, बड़े हो जाएं तो आज़ाद छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा। फरमाया कि अलज़िमू औलादकुम, अपनी औलाद के साथ नच्ची हो जाओ। लाजमी लफ्ज़ आप जानते हैं, आपने जितने भी इम्तिहान पास किए होंगे उसमें से कुछ मजमून ऐसे हैं जिसके साथ लाजमी का लफ्ज़ लिखा जाता था, कंपल्सरी, किसी के साथ जुड़ जाना जिसको छोड़ा ना जा सकता हो। इसी तरीके से औलाद को भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इसको छोड़ो मत,
کسی بھی وقت میں عمر کے کسی بھی مرحلے میں ان سے علیحدگی اختیار نہیں کرنی. مراد یہ ہے کہ ان سے وابستگی رہنی ہے، ان کے کاموں پر نگاہ بھی رکھنی ہے، مختلف موقع پر ان کی رہنمائی بھی کرنی ہے. اس لیے وہ چاہے کیسی بھی عمر ہو، اس کے حوالے سے ان کی مناسب رہنمائی کرنا یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. خاندان اسی سے آگے بڑھتا ہے. یہ پہلی اکائی جس کی اچھی ہے وہ باہر کی دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے، یا باہر کی دنیا میں بھی اس کی ایک اچھی پہچان ہو سکتی ہے. لیکن جس کے گھر کا معاملہ اچھا نہیں ہے، وہ باہر کی دنیا میں چاہے جتنا مرضی اچھا اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بھی اچھا نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں زیادہ دیر تک ویسے بھی عزت عطا نہیں کرتا. بالآخر اسے کسی نہ کسی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے اس بات کا لحاظ کرنا ہے کہ ہم نے بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کا اہتمام کرتے ہوئے آخری لمحے تک ان کی ہر بات پر نظر رکھنی ہے. میں نے بہت سارے افراد کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہے، جب ان کے بچے چھوٹی عمر میں کوئی غلطی کر کے آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بڑا ہو کے سدھر جائے گا، اور وہ اسے سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے، نظر انداز کر دیتے ہیں. ان کے سامنے کسی نے گالی دے دی، محلے میں کوئی لڑائی کر کے آ گیا، کوئی چوری چکاری کر کے آ گیا، کسی نے نشہ کرنے کی کوئی صورت اختیار کر لی، تو کچھ والدین تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا. اور جب وہ بڑا ہو کر زیادہ خرابی کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر وہی ماں باپ پشیمان ہو کر یا پریشان ہو کر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیا کریں، بڑے ہو گئے ہیں، بات ہی نہیں مانتے، کیا کر سکتے ہیں ہم نے تو ان کو کھلا پلا کے بڑا کر دیا، اب یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہے. یہ دونوں ہی طرز عمل غلط ہیں. نہ بچپن میں انہیں نظر انداز کیا جائے اور نہ جوانی میں انہیں نظر انداز کیا جائے، اس لیے کہ یہی تعلیم ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی شادی کر چکے، اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں نام جو ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا. اب شادی ہو چکی ہے، گھر والی ہو چکی ہیں، اور اپنے داماد سیدنا علی نہ صرف جوان ہیں بلکہ اپنی شجاعت اور بہادری میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، گھر والے ہو چکے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو، ان کے کرداروں کو، ان کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے. انسان ہونے کے ناطے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری باتیں سکھائیں، مختلف ہستیوں کے ذریعے سے، مختلف ہستیوں کے وسیلے سے. ایک بار سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ جو ہیں کسی بات پر آپس میں تھوڑی سی ناچاکی یا ناراضگی ہو گئی، اور ہلکی پھلکی ناراضگی یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اگر اس کے بعد محبت کا اور رحمت کا اور معاف کرنے کا اور صلح کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یہ نہ انہونی بات ہے، نہ غیر فطری بات ہے، اور نہ غیر انسانی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ آپس میں بات چیت میں کچھ کمی آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور دونوں کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ان ہاتھوں کو آپس میں ملایا، اور اپنے اسی انداز میں انہیں سمجھایا کہ نہیں، تمہیں تو اس طرح رہنا چاہیے. دوری جو کسی بھی وجہ سے کوئی بھی غلط فہمی ہو سکتی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لمس عطا کیا، اپنے سینے کی دھڑکن عطا کی، اپنی باتوں کے ذریعے سے ان کی قربت میں دوبارہ سے وہ محبت پیدا کرنے کا اہتمام فرمایا. تعلیم دی جا رہی ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے اپنے بچوں کو. میں اپنے دوستوں سے اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا ایک مکان جو بڑی قیمت کا ہو وہ اونے پونے بیچ کے آ جائے، یا کوئی پلاٹ جو بڑی قیمت کا ہو وہ اونے پونے فروخت کر کے آ جائے، تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں. اس کے دوستوں سے کہتے ہیں کہ کیسا پاگل ہے
اتنی بڑی قیمتی جائیداد بالکل ایسے کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کے آ گیا ہے، پریشان ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہی بچہ اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو کوئی بات نہیں، پڑھ لے گا، اس کی طرف وہ پریشانی نہیں ظاہر کی جاتی کہ جو ظاہر کی جانی چاہیے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ چند کوڑیوں کا نقصان تو ہمیں پریشان کر دے، لیکن جہنم کی آگ میں جلنے کا نقصان یہ ہمیں پریشان نہ کرے۔ اس لیے سیدنا عباس کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ اپنے بچوں کے ساتھ وابستہ رہو اور ان کے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہو۔ اس لیے خاندان اس سے آگے بڑھتا ہے۔ جب ایک خاندان بن گیا ماں باپ کی صورت میں اور اولاد کی صورت میں، تو اولاد سے یہ کہا گیا ہے کہ تم نے بھی ان دونوں ہستیوں کی بڑی قدر کرنی ہے۔ یہ ماں اور یہ باپ، یہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور یہی دونوں تمہارے لیے جہنم کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے ماں باپ کے بارے میں آپ ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ تمہارے ماں باپ جو ہیں یہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری آگ بھی ہیں۔ عزت کرو گے، خدمت کرو گے، احترام کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ خدمت نہیں کرو گے، عزت نہیں کرو گے تو آگ کے شعلوں میں جلنا شروع ہو جاؤ گے۔ اس لیے دونوں کو بیک وقت تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم نے اب اس کا خیال رکھنا ہے۔ سامعین گرامی، جیسے ہی کوئی شخص ماں باپ کی شکل میں اس رشتے میں داخل ہوتا ہے تو پھر فوراً دیگر رشتے بھی خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ماں کی بہن خالہ بن جاتی ہے، باپ کی بہن پھوپھی بن جاتی ہے، باپ کا بھائی چچا اور تایا بن جاتا ہے، ماں کا بہن کا بھائی جو ہے وہ ماموں بن جاتا ہے، اور پھر قرابت کے یہ رشتے کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے ایک بڑے خاندان کی صورت میں متعارف ہوتے ہیں، جہاں اللہ نے ابتدائی رشتوں کے حوالے سے میاں بیوی، ماں باپ، اولاد، ان کے بارے میں تعلیمات دی، پھر قرابت داروں کے بارے میں بھی تعلیم دینا شروع کر دی اور فرمایا کہ اب ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کی عزت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے باپ کے دوستوں کی بھی عزت کرے، جو ماں باپ کے احترام اور ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ماں کی سہیلیوں کی بھی عزت بھی کرے اور ان کی خدمت کا اہتمام بھی کرے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں باقاعدہ تحفے بھیجا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ خاتون جو ہے وہ جناب خدیجہ کی سہیلی ہے، اور جناب خدیجہ کی بہن ان کے ہاں تحفہ بھیجا کرتے تھے، اور اگر کبھی ان کی بہن آتی تو فرمایا کرتے تھے کہ اس کی چاپ سے، اس کے قدموں کے چلنے سے مجھے خدیجہ کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ محبت کا اظہار ہے جس میں عقیدت اور احترام قائم ہے، محرم اور نامحرم ہونے کے ناطے سے وہ ایک رشتے کے درمیان میں جو پردہ حائل کیا گیا ہے وہ قائم ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خاندان کو اچھا خاندان بنانے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سامعین گرامی، جب یہ قرابت کے رشتے بنتے ہیں تو پھر یہ حکم آتا ہے کہ جب تم نے کوئی مدد کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے قرابت کے لوگوں میں دیکھو کہ وہاں کوئی ضرورت مند ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو پہلے ان کی ضرورت پوری کرو۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم فرما دی کہ جس نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی ضرورت کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا اجر عطا فرمائیں گے، ایک صدقے کا اجر اور ایک قرابت داری کا اجر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں مال کو تقسیم کرنے، خیرات اور صدقہ کرنے کے حوالے سے باقاعدہ سمجھایا گیا کہ تم اس نیچرل دائرہ جو فطری دائرہ اللہ نے بنا رکھا ہے اس کا اہتمام ہمیشہ کیا کرو۔ سب سے چھوٹے دائرے سے آغاز کرو اور پھر اس دائرے کو پھیلانا شروع کر دو۔ جو جتنا قریبی ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے، اور جو جتنا دور کا رشتے سے تعلق رکھتا ہے اس کا حق اسی قدر دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرابت داری کے اس رشتے کے ساتھ اور اس کا
احترام کرنے کے ساتھ، ان کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرت کا اور اصول عطا فرمایا، اور وہ اصول یہ ہے کہ اب تم نے میاں بیوی کا خیال بھی رکھا، ماں باپ کی صورت میں ان کی عزت اور احترام اور خدمت کا بھی اہتمام کر دیا، بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا اہتمام بھی کر دیا، قرابت داروں کا بھی اہتمام ہو گیا۔ اب تم نے اپنے پڑوسی کا خیال بھی رکھنا ہے، وہ پڑوسی جو آپ کے گھر کا پڑوسی ہے، وہ پڑوسی جو آپ کی دکان کا پڑوسی ہے، وہ پڑوسی جو آپ کے ادارے کا پڑوسی ہے، اور وہ پڑوسی جو آپ کے محلے کا پڑوسی ہے، اب اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اسے بھی ایک خاندان کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے، اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے ایک اچھے اسلامی معاشرے کی تصویر پیش کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا بنایا تھا، ایسا کر کے دکھایا تھا۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے، احسان ہے اس کا۔ ہم اگر پاکستان کا جائزہ لیں تو پاکستان کئی حوالوں سے پسماندہ ہے، کئی معاشی مشکلات ہیں، کئی دیگر اور انتظامی مسائل، ان سب کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن مجھے بھی اور آپ کی مجلس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو دیگر ملکوں میں جا چکے ہوں گے۔ مجھے احساس ہے اس بات کا، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم خاندانوں میں موجود ماں باپ سے وابستہ رشتہ دار اور بھائی بہنوں کے اعتبار سے جو خیال اس وقت بھی ہمارے ہاں رکھا جا رہا ہے، دیگر بہت سارے ملکوں کے مقابلے میں وہ بہت بہتر ہے، اگرچہ اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مثالی ہے، لیکن ہزارہا لوگوں کے مقابلے میں اور 20 ملکوں کے مقابلے میں اللہ کا احسان ہے کہ اس طرح کی باتوں اور اس طرح کی تعلیمات جو ہم اپنے گھروں سے سیکھتے آ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ کے خاص احسان کی وجہ سے ہمارے ہاں خاندانی نظام نسبتاً بہتر ہے۔ مجھے اس وقت بڑا ہی دکھ ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا 1000 بار کہ جب جاپان کے ایک شہر سے گزرتے ہوئے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو آپ کو پہاڑی دکھائی دے رہی ہے، اس پہاڑی کا نام ہے موت کی پہاڑی، اور یہاں کچھ عرصہ پہلے تک جاپان کے وہ لوگ جو آج دنیا میں سب سے زیادہ مہذب سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو جب وہ انتہائی بوڑھے ہو جاتے، بیمار ہو جاتے، کھانے کمانے کے قابل نہ رہتے، تو ان کے لیے ایک تھیلا تیار کرتے تھے، بیگ، اور اس تھیلے میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں ڈال کے اپنے اس ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو جو بھی موجود ہو، اسے اس پہاڑی پر لے جاتے تھے اور اس پہاڑی پر چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ تو جتنے دن اس تھیلے میں سامان موجود ہوتا، اس کے ماں باپ وہ کھاتے، اور جب وہ ختم ہو جاتا تو آہستہ آہستہ موت کی طرف ان کا سفر شروع ہو جاتا اور وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا۔ اس وجہ سے اس پہاڑی کا نام موت کی پہاڑی رکھا گیا۔ ابھی چند ایام پہلے ہندوستان کے بعض گاؤں کے حوالے سے اور بعض دور کے علاقوں کے حوالے سے یہ سوشل میڈیا پر نہ صرف خبر چھپی بلکہ باقاعدہ ان کے انٹرویوز بھی چھپے کہ وہاں پر بھی بہت سارے بوڑھے ماں باپ ایسے ہیں کہ جب وہ ایک خاص بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو انہیں موت کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بوجھ جتنا جلدی اتر جائے اتنا کم ہے، جبکہ اللہ نے اور اس کے رسول نے تو ان بوڑھے ماں باپ کو اور بوڑھے ماں باپ کے دوستوں کو اور معاشرے میں ویسے عام بوڑھوں کو بوجھ نہیں بنایا، بلکہ دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنایا۔ ماں باپ کی دعائیں ہزارہا کاموں اور مصیبتوں میں کام آتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ جو حل ہوا ہے اس کا اور کوئی سبب نظر نہیں آتا، ہاں میری ماں کی دعا اس میں شامل ہوئی ہوگی، باپ کی دعا اس میں یقیناً شامل ہوئی ہوگی۔ اس اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ والی تعلیم عطا کی ہے۔ سامعین گرامی، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ہمسایوں کی بات میں نے شروع کی تھی، تو خود قرآن مجید میں باقاعدہ
ان ہمسایوں کا ذکر نام اور تعارف کے طور پر پیش کیا گیا کہ جو تمہارے انتہائی قریبی رہنے والے پڑوسی ہیں، وہ جن کے ساتھ تم سفر کرتے ہو وہ بھی، اور جن کے ساتھ مل کے تم کام کرتے ہو وہ بھی، یہ سب کے سب پڑوسی ہیں، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل امین پڑوسی کے حوالے سے اس قدر تلقین کرتے رہے کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں آج کوئی ایسی آیت نازل نہ ہو جائے جس میں پڑوسی کو وراثت کا حقدار نہ بنا دیا جائے۔ اللہ کا اس قدر اہتمام ہے پڑوسی کا خیال رکھنے کے حوالے سے۔ سامعین گرامی، کیا ہم واقعی اس بات کا اہتمام کرتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ راولپنڈی کی گلیوں بازاروں میں آپ اس کا مظاہرہ اور مشاہدہ جگہ جگہ پہ کر سکتے ہیں۔ وہ گلی کے جس میں کسی گھر والے نے اپنے گھر کے سامنے بارش کا پانی روکنے کے لیے وہ جگہ اونچی کر دی ہے اور پوری گلی پانی میں ڈوب جاتی ہے اور اس میں گندی نالی کا پانی شامل ہو جاتا ہے، تو پڑوسی کا خیال کہاں گیا؟ یقیناً اس نے پڑوسی کا حق نہیں جانا، اس نے صرف اپنے گھر کو جانا اور خود بھی اذیت میں رہا۔ کیا اس نے سارا وقت اپنے گھر کے سامنے اس تھڑے پہ گزارنا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، اسی گلی میں سے گزرنا ہے، اسی گلی میں سے اس کے بچے گزریں گے۔ جس گلی کے کونے خدرے میں یا کسی نکڑ پر اس نے اپنے گھر کا کوڑا پھینکا اور باقی تمام گلی والوں نے بھی وہی کوڑا پھینکنا شروع کر دیا، تو اس کی اذیت کس کو پہنچی؟ سبھی کو پہنچی، سبھی اسے اذیت کا باعث بنے۔ تو اللہ اس کے رسول کی تعلیم تو ہم نے اختیار نہیں کی۔ اس لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ آپ نیچے سڑک پہ چلے جائیں، اس وقت بھی گلیوں بازاروں میں جو گاڑیاں کھڑی کی گئی ہیں اس میں کس کس پڑوسی کا خیال رکھا گیا ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ اس لیے سامعین گرامی، دنیا کے مہذب معاشروں نے ان خرابیوں کو محسوس کیا، اس کے لیے نظام بنایا، نظام کو محفوظ کرنے کے لیے سخت قسم کا قانون بنایا، اور سخت قسم کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے افراد اور ادارے وہ وجود میں آئے۔ اس لیے آپ جاپان کی کسی بھی گلی میں اپنی گاڑی اپنی خاص جگہ سے ہٹا کر کھڑا کر کے دیکھیں، شام تک وارے نیارے ہو جائیں گے، جب کئی ہزار جو ہے وہ ڈالرز یا جو بھی کرنسی بنتی ہے اس کا جرمانہ دینے کے لیے مجبور کر دیا جائے گا اور گاڑی بلاک کر دی جائے گی اور ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا، تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ مخالفت کس چیز کا نام ہے۔ سامعین گرامی، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں تو بچپن ہی سے ایسا دین عطا کیا گیا ہے جو تجربے کے بعد ٹھیک نہیں ہو رہا، جو روز اول سے ٹھیک ہی بنا کے دیا گیا اور کہا کہ اس پر عمل کرو گے تو زندگی کے کسی مسئلے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم دین اسلام کو پورے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور خاندان جو ایک پہلی اکائی ہے جس سے بندے کی شخصیت بنتی ہے اور سنورتی ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ جو گھر کے نظام کو سنبھال نہ سکے اس نے ملک کا نظام کیا سنبھالنا ہے؟ جو اپنے ماں باپ اور اپنے بال بچوں اور اپنی میاں بیوی کا خیال نہیں کر سکتا اس نے کسی ادارے کو کیا چلانا ہے؟ اس لیے ہم سب کو اس پہلی بنیادی اکائی کی طرف جانا ہے اور اس کو ٹھیک کرتے ہوئے خاندان سے اور گھر سے لے کر مملکت کے نظام کی ہر چیز کو درست کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس لیے آخری جملہ جو میں کئی مجالس میں آج کل کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ نیا جملہ ہے اور لوگ اس کو کثرت سے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ موبائل جو میں نے خریدا ہے اس میں یہ والا پیکج بہت اچھا ہے، اس میں یہ 10-15 چیزیں مجھے میسر آ جاتی ہیں، فلاں جو ادارے میں میں ملازمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس ادارے کا پیکج بہت اچھا ہے، فلاں جو چیز میں نے خریدی ہے، فلاں ریسٹورنٹ میں جو کھانا کھایا ہے اس کا پیکج بہت اچھا ہے، اور پیکج میں ایک ایک چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سامعین گرامی، دین اسلام کسی جز کا نام نہیں ہے، ایک مکمل پیکج کا نام ہے۔ اللہ نے مملکت کے نظام سے لے کر گھر کے نظام تک
ہر چیز کی باقاعدہ رہنمائی فرمائی ہے، تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پورے پیکج کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔